میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بے حمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے تفسیری دروس کا تسلسل جو کہ ہمارا انتہائی باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے، اسی ربط کو ہم آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز 7ویں سپارے کے چوتھے رکوع اور سورہ المائدہ کے مجموعی طور پر 14ویں رکوع کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ المائدہ 14واں رکوع آیت نمبر 101 اور 7ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس کو جو بھی سوال کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سلونی اما شئتم، تم جو بھی پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بڑی واضح اور بڑی ظاہر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ مجھ سے صرف دین کے امور کے متعلق سوال کرو، باقی اور کسی مسئلے کے متعلق میں نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا نہیں فرمایا۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ جو مفہوم میں اخذ کر رہا ہوں اس کی تائید اگلے حصے سے ہو رہی ہے۔ سیدنا حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا جو نسب ہے جس شخص سے چل رہا ہے یہ اصل میں اس کی اولاد نہیں، یعنی ولد الزنا ہے، اور ان کا جو سلسلہ ہے اپنے باپ کے ساتھ وہ بظاہر طور پر چل رہا ہے، اور حقیقتاً ان کی والدہ نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی اور سیدنا حذیفہ سہمی کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ ان پر ایک الزام تھا۔ سیدنا حذیفہ سہمی نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اگر سیدنا حذیفہ سہمی اس سے وہی مفہوم اخذ کرتے جو کہ مخالفین کرتے ہیں، جو شان رسالت کو کما حقہ نہیں مانتے یا رسول کریم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا حذیفہ سہمی نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ میرا والد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ،
تمہارا والد یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کا واقعہ ہے. عبداللہ بن حذافہ سہمی نے پوچھا میرا والد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذافہ تم اسی کے بیٹے ہو جس سے تمہاری ماں نے نکاح کیا ہے. یہ علم غیب کی بڑی دلیل ہے. اس بات کا علم یا عورت کو ہوتا ہے یا خدا کو ہوتا ہے کہ اس بچے کا والد کون ہے، اس فرد کی ولدیت کے خانے میں کس کا نام لکھا جانا چاہیے، کون اس کا والد ہے. لیکن رسول کریم سے مجمع میں سیدنا عبداللہ بن حذافہ کا سوال کرنا اور مجمع کا اس پر کوئی اعتراض وارد نہ کرنا، گویا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رسول کریم ہمارے نسبوں کو بھی جانتے ہیں اور ان چھپی حقیقتوں سے آگاہ ہیں جن کو کوئی اور نہیں جانتا. تو اس آیت مبارکہ کا نزول اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رسول کریم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ قانون قدرت بن جاتی ہے اور قیامت تک کے مسلمان اس کے مکلف قرار پاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ناراضگی کے عالم میں کچھ ایسا نہ نکل جائے جو مسلمانوں کے لیے کسی سختی کا باعث بنے. اس کا مطلب ہے حضرت عمر یہ بات جانتے تھے زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلے گی وہی قانون قدرت بن جائے گا. بہرحال ایک تو یہ واقعہ ہے. اس سے متصلاً آگے کا کچھ واقعہ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ المائدہ کسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اپنی والدہ سے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے میرے صحیح النسب ہونے کی گواہی دے دی ہے، تو آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہوئیں اور کہنے لگی کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، خدا نہ خواستہ میں نے دور جاہلیت میں کوئی گناہ کیا ہوتا تو آج میری عزت نہ رہتی، لوگوں کی نظر میں میرا وقار مجروح ہو جاتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا. حضرت حذافہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم اگر کسی حبشی غلام کو بھی میرا باپ بتا دیتے تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتا. صحابہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طریقے سے یقین کامل ہے. اور ایک اور واقعہ بھی اس سے منسلک بیان کیا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. سائل نے پھر سوال کیا کہ حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر سکوت فرمایا. اور جب اس سائل نے تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تم پر واجب ہو جاتا. زیادہ سوالات کرنا تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے بیان نہیں کی تفصیل کے ساتھ، ایک تو یہ کہ حلال وہ جو واضح ہے، حرام وہ جو بیان کر دیا، اور جن چیزوں پر خاموشی ہے شرع کے اندر وہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں. تو زیادہ سوالات پوچھنا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہو. اس آیت میں اصل میں یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے میں نے بخاری شریف کی حدیث سے استدلال کیا. جو لوگ اس مسئلہ کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ خالص الاعتقاد، جس میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب سے متعلق 120 کے قریب دلائل دی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اس کے بعد انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، یہ علوم دیے ہیں. اس پر یہ بڑی ہی لاجواب کتاب ہے. اور تیسری کتاب ازاحت العیب بسیف الغیب، کہ علم غیب کے مسئلے کے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے. رسول کریم کے اختیارات پر امام اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے الامن والعلا لنعت المصطفیٰ بدافع البلا. یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر یہ پوری کتاب لگی ہوئی ہے. اس کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں. اور ایک آپ نے یہاں سے نقطہ سمجھ لیا کہ حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں، حرام وہ جس کو حرام کیا. اور جس چیز پر خاموشی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ سوالات نہ پوچھو جب ظاہر کر دیے جائیں پھر تمہیں برے لگیں. جس چیز پر خاموشی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ نے سکوت فرمایا ہے وہ تمہیں معاف ہے، وہ تمہارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں. اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے متعلق سوال کیا پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے. امت مسلمہ کو پچھلی قوموں کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء سے غیر ضروری سوالات کرتے رہے، انبیاء ان کے جوابات دیتے رہے اور پھر ان پر تنگی ہو گئی. مثلا اس کی ایک مثال میں پچھلی امتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اس میت کے ساتھ مس کرو تاکہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے اور اپنے قاتل کا نام بتائے. تو اب جب انہوں نے اپنے لیے سوالات کی بجھاڑ شروع کر دی نبی سے کہ بتائیے کہ وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شکل و شباہت اور اس کے دیگر معاملات کے متعلق جب سوالات کرتے گئے تو ان کے لیے یہ سوالات پریشانی کا باعث بنے اور ان کو بہت ہی مشکل سے وہ گائے میسر آئی جو انہوں نے سوالات پوچھ کر اپنے لیے مختص کروائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی نشانیاں بتاتے جا رہے تھے. اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر پوچھے ہی گائے ذبح کر دیتے، یعنی اس کی نشانیاں نہ دریافت کرتے، نہ اس کی عمر دریافت کرتے اور نہ اس کی رنگت کے متعلق سوال کرتے تو ان کے لیے آسانی رہتی. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے نبی سے سوالات ہی اس حد تک کر دیے کہ نبی نے ان کے لیے وہ گائے بتا دی جو ان کے لیے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا. اور ایک تفسیر تو یہاں پر یہ بھی کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ اس گائے کی پرستش کرتے تھے. اگر وہ سوالات کرتے وہ انبیاء علیہ السلام سے جوابات طلب نہ کرتے تو اس گائے کو ذبح کرنے کی نوبت نہ آتی، لیکن انہوں نے اپنے لیے خود ہی تنگی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث بھی اس ضمن میں ہمارے لیے رہنمائی مہیا کرتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی. یہاں سے ثابت ہوا، یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، کہ جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور اصلاً وہ شے مباح تھی لیکن اس کے سوال کرنے کے بعد اس کی حرمت ظاہر کر دی گئی، اس کو حرام ہونا ظاہر کر دیا گیا، تو یقیناً یہ تنگی ہے اپنے ہی لیے. تو اگر وہ نہ سوال کرتا تو وہ مباح رہتی، لیکن اللہ کے رسول سے غیر ضروری سوالات کی وجہ سے وہ چیز دوسرے مسلمانوں پر حرام ہو گئی. اس شخص کو مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے جس نے پوچھ کر کسی چیز کے متعلق حرمت کا حکم وارد کروا لیا. اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کام کا حکم دو اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. بکثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف، اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج کے اندر روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر. تو انبیاء سے زیادہ سوالات انسان کے لیے تنگی کا باعث بنتے ہیں. جب نبی کوئی بات کہہ دیں خاموشی سے اس پر عمل کرو، یہ نہیں کہ اب اس کی تفصیل میں جانا اور اس کو قریدنا اور انبیاء علیہ السلام کو سوالات کر کے پریشان کرنا جو مقصود تھا بنی اسرائیل کا، اس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنگیاں پیدا فرما دی. اگلی آیت مبارکہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، ان میں اکثر لوگ بے عقل ہیں. یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وہ جانور تھے جنہیں مختلف نشانیوں کے سبب کفار مکہ نے اپنے بتوں کے نام پر مختص کر رکھا تھا، بتوں سے منسوب کر دیا تھا کہ نہ ہم ان سے سواری والا فائدہ لے سکتے ہیں، نہ ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے کسی قسم کا بھی گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ ہے کہ کفار
مکہ کا دستور یہ تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے ہاں نر پیدا ہوتا، اونٹ پیدا ہوتا، تو اس کا کان چیر دیا جاتا اور پھر اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اسے کسی قسم کا نفع نہیں لیتے تھے. اس کو یہ اپنی زبان میں بحیرہ کہتے تھے. اور جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے اگر سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائیں گے یا تندرست ہو جائیں گے تو جو میری اونٹنی ہے یہ سائبہ ہے. سائبہ کا مطلب اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا ہم چھوڑ دیں گے، اور اس سے نفع لینا حرام سمجھتے تھے. اور بکری جب 7 مرتبہ بچے جن دیتی، اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے. ایسی اگر نر مادہ دونوں ہوتے تو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے تھے اس بکری کو. اور جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی جفتی کرتی تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، اور نہ اس کو چارے کے لیے استعمال کرتے، نہ اس کو پانی سے چارے سے روکتے، نہ پانی سے روکتے. اس کو الحامی کہتے تھے. اور ان جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے تھے، ان سے کسی قسم کا بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا. یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ وہ چیزیں جو بتوں کے نام پر بھی منسوب، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا. مشرقین نے ان کو بتوں کے نام پر منسوب کر رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا. یہاں پر اس مسئلے کا بھی میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کے نام کا بکرا ہے، یا یہ فلاں ولی کے نام کا بکرا ہے، یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بکرا یا گائے ہے یا اونٹ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو اس کو ان کی طرف منسوب کیا ہے وہ بطور ایصال ثواب کیا ہے، کہ اس کا ثواب ان کے لیے اور قربانی عبادتاً اللہ کے لیے. اگر منسوب کرنے سے چیز حرام ہوتی، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے. تو یہاں پر منسوب ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں. یہاں پر ہے کہ بوقت ذبح، جس کو ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا جائے، بے اسم اللات، بے اسم العزیٰ، تو ایسے جانور حرام ہیں. ہاں اگر ان کو منسوب کیا گیا بتوں کی طرف تو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، یہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں، یعنی ان سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا، اللہ نے ان کو مقرر نہیں کیا. اور ایسے ہی اگر ہم کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ بکرا جو ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ غوث اعظم کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ذبح کیا جائے گا اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے. ظاہری سی بات ہے ثواب اللہ تعالیٰ کو نہیں بھیجا جا سکتا، اللہ کو ثواب کی ضرورت بھی نہیں، ثواب بندے کے لیے ہوتا ہے، چیز عبادتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین روزہ داؤد کا تھا. تو داؤد کا روزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ روزہ جو بطور ثواب حضرت داؤد رکھتے تھے، اور بطور عبادت روزہ تو اللہ کی عبادت ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. انتہا پسندی اور تشدد پسندی اسلام کے اندر کسی طرح بھی مستحسن اور محمود نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیات کی غلط تشریحات کریں، غلط تعبیرات کریں. فقط منسوب کرنے سے چیز حرام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہ اللہ نے بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام کو حرام کیا. یہ کافر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف، تو آؤ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں، نہ انہیں ہدایت ہو. مشرقین کے پاس اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی بنیاد صرف یہ عقیدہ اور نظریہ تھا ہے ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں. جب ان سے کوئی دلیل طلب کی جاتی تھی، یہ چیز جو تم کہتے ہو حرام ہے اور اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ حلال ہے، کیا اس کا تمہارے پاس کوئی شرعی حکم بھی موجود ہے؟ تو یہ کہتے ہمارے بڑے، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا یہ کرتے آ رہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو ایسی پیروی جس کے اندر اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت پائی جائے
وہ کسی کی بھی کی جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ آباء و اجداد کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے فقہائے اربعہ جو بہت بڑا نام ہے اہل اسلام میں، یہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارا قول بھی رسول کریم کی بات کے خلاف آ جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر اندھا دھند پیروی کی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا گیا ہے کہ ہم علم کے اندر جس مقام پر بھی فائز ہوں، لیکن اللہ رسول کے احکام کے خلاف اگر ہماری کسی بات کو کوئی اہل علم پا لے تو اس شخص کو لازم ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ دے اور اللہ رسول کے حکم کی پیروی کرے۔ تو یہاں پر اسی سوچ کا رد کیا گیا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہمارے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، یہ اندھی پیروی ہے۔ تو معلوم ہوا دین کے مقابلے میں خاندان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اہم جملہ ہے کہ دین کے معاملات میں خاندان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ مسلمان کفار کے اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے۔ مثلا کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اب اسے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقربا، رفقا، والدین یہ مسلمان نہیں ہوئے، اس بات کو لے کر وہ پریشان ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی محرومی اور پریشانی کو دور فرمایا کہ اگر وہ اسلام نہیں لائے تو اس کا تمہیں کیا ضرر ہے، تمہارا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی سے رکنے کا حکم دو، نیکی کی دعوت دو، اگر کوئی نہیں آتا تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برے کام سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے کہ آپ اسے برے کام سے روک رہے ہیں، اور آپ اگر اسے برے کام سے نہیں روکتے تو پھر آپ بھی اس عذاب کا حصہ بن جائیں گے جو ان لوگوں کے لیے نازل ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر روایت کیا، اے لوگوں تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ وہ ظالم حکمران جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھیں گے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، تم مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اصل میں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ تمہارا کام ہے جب اسلام قبول کر لیا اب دوسروں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا تو اس کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہارا فریضہ لوگوں تک دعوت اسلام، دعوت دین الہی پہنچا دینا ہے۔ آگے آیا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والوں میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ ہی کی گواہی نہ چھپائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔
اس آیت مبارکہ کا تعلق اصل میں ایک صورتحال کے ساتھ ہے کہ ایک صحابی تھے جو تجارت پر گئے اور ان کا نام بدیل بتایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ دو عیسائی تھے، تمیم داری اور عدی بن بدع. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے دونوں اشخاص، لیکن اس وقت عیسائی تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. ان کے ساتھ بدیل وہ مسلمان تھے. شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گئے اور انہوں نے ابھی اپنا سامان تجارت بھی فروخت نہیں کیا تھا، تو فوراً بیمار ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے تجارتی سامان کی ایک فہرست بنا کر اس کو تجارتی سامان کے اندر رکھ دیا تھا، اور اس کے اوپر تمام تجارتی سامان کی تفصیل موجود تھی کہ میرے سامان میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا اور 300 مسکال سونا بھی تھا، سونا اور چاندی. اب ان دو عیسائی لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور باقی تجارتی سامان ان کے گھر والوں کو لوٹا دیا. اب ان دونوں افراد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جناب بدیل نے اس کے اندر ایک فہرست رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر تمام سامان کی تفصیل موجود ہے. جب ان کے گھر والوں نے وہ سامان نکالا تو اس میں سے وہ فہرست بھی دریافت ہوئی. اس فہرست کے اوپر تمام سامان کی تفصیل تھی، لیکن اس سامان میں ایک وہ چاندی کا پیالہ موجود نہ تھا اور 300 مسکال سونا بھی غائب تھا. تو ان دونوں افراد سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور بعد میں یہ سونا اور یہ چاندی کا پیالہ مکے سے دریافت ہوا کسی شخص کے پاس سے، اور بدیل کے خاندان والوں کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان دونوں لوگوں نے یہ فروخت کر دیا تھا اور ان دونوں نے اس کے پیسے کھا لیے تھے. تو بعد میں جو تحقیقات ہوئیں، اس تحقیقات کے بعد ان دونوں لوگوں کو مورد الزام جن کو ٹھہرایا گیا تھا مجرم پایا گیا، اور پھر ان کو اس کی قیمت دینی پڑی. تو یہاں پر قرآن کریم نے جو صورتحال واضح کی ہے، اب اس کی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سچی گواہی دو خواہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ولو کان ذا قربا سے معلوم ہوا کہ گواہی سچی دینی چاہیے خواہ رشتہ دار ناراض ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ نساء میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، خواہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قریبی عزیز و اقربا کے خلاف ہو. اور جھوٹی گواہی کا گناہ بھی بتا دیا گیا، ولا نکتم شہادت اللہ ان اذا لمن الآثمین، سے جھوٹی گواہی دینے کی سنگینی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کو شریک ٹھہرانے کے بعد جھوٹی گواہی ہے. ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے. آپ نے اتنی بار فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں خواہش تھی کہ اب آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ کو بار بار یہ کہنے سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی. جھوٹی گواہی میں جھوٹی قسم اٹھانا یہ منافقین کا شیوہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو آدمی کھڑے ہو کر قسم کھائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان گواہوں کی نسبت زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑے ہوئے، اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے. کیونکہ بدیل کے خاندان میں سے دو لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم حق پر ہیں، یہ لوگ کذب سے کام لے رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ بات ظاہر ہو گئی. آگے ارشاد فرمایا ذالک ادنی یأتوا بشہادتی علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کرے، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جھوٹی شہادت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا